مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت میرا ایک کام رکا ہوا تھا, وہ اتفاق سے ہو گیا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو یہی کہا میرا فلاں کام بہت دنوں سے رکا ہوا تھا, وہ کام اتفاق سے ہو گیا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی اسی بول کا نام تو دہریت ہے, اسی بول کا نام تو دہریت ہے. اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اللہ کے مقدر کرنے سے ہوتا ہے, یا اتفاق سے بھی کوئی کام ہو جاتا ہے؟ کہ بھائی کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اسی طرح سے مخلوقات پر نظر ڈالنا قدرت کے پہلو پر, اور مخلوقات پر غور کرنا قدرت کے پہلو پر. ان چار چیزوں کا استعمال صحیح ہو گیا, زبان کا, کان کا, آنکھوں کا, دماغ کی سوچ کا, صحیح اس کی مشق کی جاوے راہ خدا میں نکلنے کے زمانے میں, اور اللہ رب العزت سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا جائے. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی, یا اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل کی رگ رگ میں سرایت کر جائے. مفتی زین العابدین صاحب مفتی اعظم اپنے ملک کے فرماتے, ایک موقع پر انہوں نے فرمایا جانتے ہو یباشر قلبی کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ایک سفید کپڑا ہے, اس میں تانا اور بانا ہے, دھاگا دونوں طرف سے ہے. فرمایا صاف شفاف کپڑا ہے سفید رنگ کا, اب رنگ میں اس کو ڈالنا ہے. اب رنگ میں ڈالا تو رنگ اس کا دونوں طرف کے دھاگے میں گھس گیا اور کپڑا رنگین ہو گیا. فرمایا یہی معنی ہے یباشر قلبی کی, کہ میرے دل کی رگ رگ, میرے دل کے تانے بانے میں میرے دل کے رگ رگ میں ایمان سرایت کر جائے. ایسا ایمان مانگا. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا, اے اللہ ایسا یقین صادق عطا فرما کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تیرے کرنے سے ہوتا ہے, اور راضی رہنا نصیب فرما اس مقدر کی اس روزی پر جو تو نے میرے لیے مقدر کر دی ہے. وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي. ایمان کی حقیقت کو مانگو. ایمان اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے, اور اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو دیا کرتے ہیں جن سے محبت فرماتے ہیں. اس لیے ایمان کو مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ ایمان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ سے مانگے, رو رو کر مانگے یا اللہ. اور جب ایمان اندر میں اترے گا تو اندر میں نفاق کا خوف ہوگا, یا اللہ کہیں میرا ایمان نفاق تو نہیں ہے. صحابہ اس درجے کے ایمان پر تھے کہ ہر وقت میں اپنے دلوں پر نفاق کا خوف کرتے تھے. ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ, فرماتے ہیں میری ملاقات 30 صحابی سے ہوئی, میں نے دیکھا ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ایمان پر نفاق کا ڈر کر رہا ہے اور نفاق کا خوف کر رہا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, واپس جانے والے بھی ان صفات کو ہر وقت دھیان میں رکھیں اور اپنے اندر ایمان کو اتارنے کی فکر کریں. یہ اعمال دعوت جو آپ کے سامنے مقامی کام کی تفصیل اپنے آ گئی ہے دوسری مجلسوں میں, ہم اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں. کام کرنے کے ارادے سے اپنے وطن کو جانا, اور کام جاتے ہی کام میں لگ جانا, اور اس یقین کے ساتھ محنت میں لگنا اور محنت میں چلنا کہ میرا ہر کام اسی مبارک محنت سے بنے گا, میرے ہر کام میں خیر و عافیت آ جاوے گی اس مبارک محنت کے راستے سے. ہمارے حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والے اپنے سارے مسئلے کا حل اللہ کے راستے کی اور اللہ کے دین کے کام کے کرنے کو اگر اپنے سارے مسئلے کا حل اس محنت پر یقین نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے موت تک کام میں نہ چل سکے. اپنے سارے مسئلے کا حل یقین کر کے, چاہے وہ نقل و حرکت ہو, خروج ہو, 4 مہینے ہو, چلے ہو, 3 دن ہو, چاہے گشت ہو, چاہے اپنے گھر کی تعلیم ہو, چاہے اپنے مسجد کی تعلیم ہو, ہاں چاہے اپنی ہفتہ واری شب گزاری ہو, یا اپنے حلقوں کا ٹھیہوں کا چند گھنٹے کا جوڑ ہو, ایک ایک تقاضے, ایک ایک کام کو عظمت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کرنا کہ میری ساری حاجتیں, میرے سارے مسئلے کا حل اس مبارک محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہے. اس یقین کے ساتھ محنت میں چلنا. میرے بزرگوں اور بھائیوں,
اس طرح سے ایمان پر مذاکروں کے ذریعے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے۔ دوسری صفت نماز کی ہے۔ اسلام میں نماز بہت بڑا رکن ہے۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کی پوچھ ہوگی، اور نماز درست ہوئی تو بقیہ دین بھی درست ہوگا۔ ہر آدمی روزانہ اس کی فکر کرے، کس کی فکر کرے کہ میری ظہر کی نماز فجر کی نماز سے اچھی ہو جائے، خشوع کے اعتبار سے بھی، خضوع کے اعتبار سے بھی۔ عصر کی نماز ظہر سے اچھی، اور مغرب کی نماز عصر سے اچھی، اور ایسے ہی عشاء کی نماز مغرب سے اچھی۔ اگر ہر آدمی اس کی فکر روزانہ کرے گا تو کیوں بھائی ہر روز اس کی نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی؟ نہیں ہوتی چلی جائے گی۔ اپنی نمازوں کو اچھی بنانے کی فکر، انفرادی طور پر اچھی نمازیں پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں اعضاء و جوارح کے سکون سے رہنے کو۔ صحابہ ایسے سکون والی نماز پڑھتے تھے کہ کھڑے ہیں تو چڑیا آ کر سر پہ بیٹھ گئی۔ ہم لوگ تو چونٹی بھی برداشت نہیں کرتے، اور تھوڑی سی کھجلی بھی برداشت نہیں کرتے، اور ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہے اور وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی کھمبا ہے۔ ایسی نماز میں خشوع بھی ہے، نماز میں خضوع بھی ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دل میں اس کا استحضار ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ہو اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے، اور اس حدیث میں بہت سارے سوالات حضرت جبریل نے کیے، اسی میں یہ سوال بھی کیا احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، نماز کا سارا ایک رکن صحیح ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک صحابی داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول معلم تھے، امت کو دین سکھانے والے تھے، آپ معلم بن کر آئے تھے۔ آپ نے ایمان و عقیدے کا علم دیا امت کو، آپ نے عبادت کا علم دیا امت کو، آپ نے اخلاق کا علم دیا امت کو، اللہ کی طرف سے، اور معاملات اور معاشرت اور حقوق کا دین دیا ہے۔ مسجد نبوی میں صحابی نے آ کر نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی لوٹے، جا کر دوبارہ نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے پھر ان کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھ کر آئے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ وہ 2 مرتبہ پڑھ کر آئے، آپ نے پھر فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آئے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب مجھے نماز سکھائیے، اب مجھے بتائیے، اس سے اچھی مجھ کو نماز نہیں آتی۔ محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، ان صحابی رسول کی نماز میں جن کو حضور نے نماز سکھانے کا ارادہ فرمایا، ان کی نماز میں 2 کمی تھی۔ رکوع سے اٹھے، کمر سیدھی نہیں ہوئی، جلدی سے سجدے میں چلے گئے۔ ایک سجدے کے بعد اٹھے، ابھی قاعدے سے کمر سیدھی نہیں ہوئی، دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یہ 2 چیزیں ناقص تھی۔ صحابی رسول حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح زمین ساری کی ساری اولیاء اللہ سے بھر جائے تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور صحابی ان کو نماز سکھائی جا رہی ہے، کون سکھا رہا ہے؟ ارے بولیے کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ ان کی نماز میں یہ دونوں کمی اللہ کے رسول نے بتلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی اللہ کی طرف سے، اور کون آیا؟ جبریل علیہ السلام نے 10 سے زیادہ مرتبہ آ کر پوری نماز حضور کو سکھائی اور بتائی۔ کہ بھئی امت کو نماز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو ہاں تو بولو۔ نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز سکھانے کا ماحول۔ بنو ثقیف قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔
مگر انہوں نے شرط لگائی ہم نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے ان کو 4 چیزوں کی رخصت دے دی, لیکن فرمایا نماز کے بغیر اسلام تمہارا قبول نہیں ہے. آپ خوب سمجھ رہے تھے, ابھی ان کو یہ ساری چیزیں روزہ, زکوٰۃ, حج, راہ خدا میں نکلنا یہ بھاری پڑ رہا ہے, آگے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر نماز پڑھنی پڑے گی. انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کو نماز سکھانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا اور ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور نماز سکھائی. وہ نماز پڑھنے لگے, ادھر اندر سے نماز نے کام کیا, ادھر باہر نے مسجد کے ماحول نے ان کے اندر استعداد پیدا کی. جب رمضان کا مہینہ آیا تو کہنے لگے سارے مسلمان روزہ رکھیں اور ہم نہ رکھیں, زکوٰۃ نکالیں سارے مسلمان اور ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں, سارے مسلمان حج کریں مالدار اور ہمارے پاس بھی مال ہے ہم حج نہ کریں, سارے مسلمان راہ خدا میں جائیں اور ہم کیسے مسلمان ہم جو ہے راہ خدا میں نہ جائیں. اللہ اکبر, اللہ نے ان کے اندر استعداد پیدا کر دی. تو میرے بزرگوں, نماز سیکھنے کی چیز ہے. دمشق کی جامع مسجد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, نماز سے فارغ ہوئے, ان کو بلایا, فرمایا کتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی 40 برس سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کی نماز کا رکوع سجدہ ہی ناقص تھا. سجدہ کیا, رکوع کیا, اٹھ گئے. علماء فرماتے ہیں 3 مرتبہ رکوع سجدے کی تسبیح پڑھنا چاہیے. کس کو؟ جس کی ٹرین چھوٹ رہی ہو, جس کا ہوائی جہاز چھوٹ رہا ہو. ورنہ عام طریقے سے جو نمازیں پڑھی جائیں گی اس میں تسبیح پڑھی جائے گی 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ. جتنی اچھی نماز پڑھیں گے, جتنی اطمینان کی نماز پڑھیں گے, اتنا ہی نماز کا حصہ ملے گا اور اتنا ہی یہ نماز اللہ سے تعلق کو بنائے گی. نماز اچھی بنا کر پڑھنا, اپنی انفرادی نمازوں کو لمبی لمبی پڑھنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرضوں سے پہلے سنت مؤکدہ بعض نمازوں میں ہے اور بعض نمازوں میں سنت غیر مؤکدہ ہے. فرماتے تھے یہ سنتیں 2 رکعت نفل ہی صحیح, فرمایا کہ پہلے آ کر 2-4 رکعت نماز پڑھنا یہ ایسا ہے جیسے کسی حاکم کے سامنے کوئی درخواست اپلیکیشن پیش کرنی, تو اپلیکیشن کسی اوریجنل کاغذ پر لکھنے سے پہلے کسی معمولی کاغذ پر اس کو لکھتے ہیں اور اس کا کاٹ پیٹ وہیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو اوریجنل سرکاری کاغذ پر اس کو لکھ دیتے ہیں پیش کرنے کے لیے. فرمایا یہ فرض نمازوں سے پہلے سنتیں نفلیں یہ ساری اسی لیے ہیں کہ ہماری فرض اچھی ہو جائے. بھاگے بھاگے اپنے کاروبار سے, بھاگے بھاگے اپنی دکانوں سے لوٹ آئے اور جاتے ہی جماعت میں شریک ہو گئے. 2 رکعت تو سانس ٹھیک کرنے میں چلی گئی اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کاروبار کی فکر جو ہے اس کا خیال رہا. 2 رکعت کسی درجے میں کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے 1 رکعت میں کچھ دھیان قائم ہوا. اسی لیے کہتے ہیں جماعت میں نکلنے والے ساتھی وضو اذان سے پہلے کریں اور اپنے مقام پر رہنے والے لوگ کم سے کم اذان سے پہلے اس کی تیاری کریں نماز کی, ورنہ اذان سنتے ہی فوراً نماز کی تیاری کریں. ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا, اللہ اکبر, برسہ برس 40 برس ایسے گزرے ہیں کہ وہ مسجدوں میں ہوتے تھے اور اذان سنتے تھے. نماز بہت اہم عبادت ہے, جس کی نماز درست ہے اس کا بقیہ دین بھی درست ہوگا اور قیامت میں آدمی کی نماز دیکھی جائے گی. دیگیں پکتی ہیں شادیوں میں پلاؤ کی, اور پکانے والے پکاتے پکاتے اس میں سے 2 چاول یا 1 چاول دیکھتے ہیں, چاول 1 دیکھ کر کہتے ہیں دیکھ تیار ہو گئی. قیامت میں صرف نماز دیکھی جائے گی, نماز ٹھیک ہے چلو جی ان کو آگے بڑھا دو, ان کا سب ٹھیک ہے. تو میرے بزرگوں اس نماز کو دعوت میں لانا, تعلیم کے حلقوں میں اس کو بیٹھ کر اس کی اہمیت کو سننا اور اپنی نماز کے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ٹھیک کرنے کی مشق کرنا, اور ہر نماز کے ختم پر استغفار کیا ہے, یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی میں نہیں پڑھ سکا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, میرے بزرگوں یہ دعا تو بھی یہی ہے, یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی میں نہیں پڑھ سکا, آئندہ مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے.
تیسری صفت علم و ذکر کی ہے. علم کا معنی حق کی تحقیق ہے، اور علم حقیقت میں قرآن کا حدیث کا علم ہے. علم کون سا ہے؟ قرآن حدیث کا علم ہے. اور ہر آدمی کو اپنا دین سیکھنا ضروری ہے، ایمان اور عقیدے کا اور نماز کا، اسی طرح سے اخلاق کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق کا دین، معاملات کا دین، معاشرت کا دین. امت میں جتنا علم عام ہوگا امت جہالت سے نکلے گی. اور علم آسان بہت ہے، ہر آدمی پوچھ کر چلنے کے مزاج پر آوے، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں بھی اپنے محرموں کے ذریعہ دین کی باتیں پوچھیں. اور اگر کسی محرم سے براہ راست نہیں پوچھ سکتی تو کسی دوسری بہن کے ذریعہ ان کے محرم سے علم کی تحقیق کراویں، تو امت کی گھروں کی بیویاں بھی علم کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائیں گی، اور ان کی زندگی بھی دین پر آ جائے گی. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی موٹے موٹے مسائل بھی انفرادی طور پر سیکھتے رہیں اور اپنی موٹی موٹی چیزیں معلوم کرتے رہیں. اس کی دعوت، تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے بیٹھنا، انفرادی طور پر فضائل کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم نافع کی دعا مانگنا. اس لیے کہ روایت میں آتا ہے علم دو قسم کا ہے، زبان کا علم، دل کا علم. زبان کا علم آدمی کے خلاف حجت ہے، اور دل کا علم علم نافع ہے. اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی ہے علم کے لیے، وہ نفع دینے والے علم کے لیے دعا مانگی. اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں علم کے نمبر پر اس انداز سے محنت کرنی ہے. علم کے ساتھ ذکر ہے. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ہر مسلمان اللہ کو اس طرح سے یاد کرے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والا بن جائے. صحابہ اپنے ایمان میں پکے، صحابہ تعلق میں اللہ میں مضبوط، صحابہ اللہ کا نام لیتے تو ایسا مزے لے کر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، بڑا ذکر ہے میرے بزرگوں. اور اللہ کا ذکر زبان سے اس طرح سے جھوم کر اللہ کا نام لیتے جیسے درخت ہواؤں میں جھونکے لیتے ہیں. میرے بزرگوں، مزے لے کر اللہ کا نام لینا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے بنگلے والی مسجد میں، اور بیٹھ جاتے بیان ختم کے بعد تسبیح پڑھنے. کسی نے کہا حضرت بہت تھک گئے ہیں، بعد میں تسبیح پڑھ لیجئے گا. فرمایا بھائی، جیسا اللہ کو بول کر آیا ہوں ویسے ہی اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں. جیسا اللہ کو بول کر آیا ہوں ویسے ہی اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ذکر غفلت سے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ذکر غفلت کے ساتھ کرو گے تو سستی بڑھے گی، بجائے چستی کے سستی بڑھ جائے گی. دھیان جمع کر تسبیح پڑھنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ہر نکلنے والے بھائی بھی، واپس جانے والے بھائی بھی تسبیحات کی پابندی کریں. عمل پورا کریں گے، اعمال کا اہتمام کریں گے، میرے بزرگوں کام کا پورا فائدہ حاصل ہوگا. ترقی ہوتی چلی جائے گی، دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی، اللہ کی لے لگ جائے گی. اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. صبح شام کی تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر دعائے رحمت ہے. جو آدمی ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، ایک فرشتہ اس کا درود لے جا کر سرکار کے روضے پر پیش کرتا ہے، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے. اور روایت میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. درود شریف. اور اے اللہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرے نبی کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم اس احسان کا بدلہ چکانے سے عاجز ہیں. تو اپنے شایان شان اپنے نبی کو بہتر بدلہ عطا فرما. یہ ہے درود شریف کی حقیقت. استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر استغفار کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا جو ہے قصوروں کا اعتراف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک حدیث میں ہے اے بنی آدم تم سارے کے سارے گنہگار ہو، اور سنو اے آدم کی اولاد، اگر تم زمین بھر کے بھی گناہ کر لو گے
اور میرے دربار میں آ کر معافی مانگو گے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور زمین بھر کے تمہارے حق میں مغفرت دے دوں گا. روایت میں آتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعادت مند ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے نام اعمال میں استغفار موجود ہو. دوسری روایت میں ہے جس کے نام اعمال میں تھوڑا سا بھی استغفار مل جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اس لیے میرے بزرگوں، استغفار پڑھنا اور استغفار یہ آدمی کو توبہ پر لا کے کھڑا کر دیں گے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے اندر ندامت پیدا ہو گئی، گناہ کو چھوڑ دیا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو گیا، اسی کو توبہ کہتے ہیں. اور اگر کسی بندے کا حق اس کے ذمہ ہے تو اس کو ادا کرے. کوئی مال ہے واپس کرے، کوئی زمین ہے اس کو واپس کرے، کوئی تکلیف پہنچ گئی معافی مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگے. حقوق توبہ جب تب جا کر توبہ مکمل ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں، اہتمام سے اللہ کے ذکر کی دعوت، تعلیم کے حلقوں میں فضائل سننا اور اہتمام سے ذکر کی پابندی کرنا. ذکر میں بہت بڑا ذکر قرآن کی تلاوت ہے. ذکر میں بہت بڑا ذکر قرآن شریف کی تلاوت ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اللہ نے اس میں سارے بشر کے لیے، ساری بشریت کے لیے ہدایت رکھی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے قرآن میں ساری انسانیت کی ہدایت رکھی ہے. ہدایت لینے کی غرض سے قرآن پڑھنا، اور اللہ توفیق دے تو رات کو تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، حروف کو صحیح کرتے ہوئے مخارج کی رعایت کے ساتھ ہدایت لینے کی غرض سے قرآن پڑھنا. ایک پارہ قرآن شریف ہر نکلنے والے بھائی، اپنے مقام پر رہنے والے بھائی روزانہ پابندی سے قرآن شریف کی تلاوت کریں اور وقت متعین کر کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. صبح شام کی تسبیح پڑھیں اور ہر نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں دعا مانگنے کے انداز پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا. آج ہمارے اندر اس کا اہتمام نہیں ہے. فرض پڑھ لیا اور فوراً جلدی سے پھر 2 رکعت کی نیت، 4 رکعت کی نیت باندھ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے بتلا دیا کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد کی چیزیں پڑھنا. روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بستی کے لوگ آئے اور آ کر یہ کہا، اللہ کے رسول ہم جو ہے بہت پریشان ہو گئے، ہماری بستی میں بہت زیادہ سانپ بچھو ہیں اور ہمارے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ہم تو تنگ آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بستی کے سارے لوگوں کو یہ دعا سکھا دو کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں. وہ گئے اور یقین کے ساتھ اپنے نبی کی بات پہنچائی اور سارے بستی والوں نے اس کا اہتمام کیا. چند دن کے بعد وہ آئے، کہنے لگے حضور اب تو سب سانپ بچھو ہم لوگوں سے بھاگتے ہیں. جس کے پاس بھی کوئی دکھائی دے دیا وہ بھاگتا ہے، جلدی جلدی بھاگتا ہے، ڈر کے مارے بھاگتا ہے. اس دعا کی یہ برکت ہو گئی. وہ دعا کیا ہے جانتے ہیں؟ فجر و مغرب میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو حضور نے دعا سکھائی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت. تو جب مدینے میں آگ لگ گئی، آگ پھیلتے پھیلتے حضرت ابو درداء کے مکان بھی لپیٹ میں آ گیا. سب لوگ آ کر کہہ رہے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، ارے آپ کا مکان جل گیا. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ارے ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، نہیں بھائی. اوہو، سب سے آخر میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے آگ پہنچتے پہنچتے آپ کے مکان کے قریب پہنچ کر بجھ گئی. ایک صاحب نے کہا ابو درداء ارے کیا بات ہے، لوگ آنکھ سے دیکھ دیکھ کر آ کر کہہ رہے ہیں آگ کی لپٹیں اور لور ساری پہنچ رہی ہے آپ کے مکان پر اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. فرمایا تمہاری بات پر یقین کروں، نبی کی بات پر یقین کروں. میں نے نبی کی سکھائی ہوئی دعا
میں نے وہ آج صبح پڑھ لی ہے، میں کیسے تمہاری بات پر یقین کروں؟ نبی کی بات پکی ٹھکی ہے، میں نے دعا پڑھ لی ہے، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ میرے بزرگوں، ہر نماز کی بعد کی دعائیں، معمولات، تسبیحات، اس کا اہتمام، اور ہر موقع کی مسنون دعائیں، کھانا پینا، پہننا، سونا جاگنا، استنجا، بیت الخلاء، مسجد میں داخل ہونا نکلنا، صبح شام، ساری دعائیں، یہ دعا مانگنے کے انداز پر ہمارے تعلق میں اللہ کو بڑھائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا، یا اللہ ہمارے دل کی غفلت دور کر دے۔ نبیوں کی دعا ہے، یا اللہ غفلت والی مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما، غافل لوگوں کی مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ علم اور ذکر، علم ذکر کے ساتھ، علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، اور ذکر بغیر علم کے ضلالت ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ چوتھی صفت اکرام مسلم کی ہے، ہر مسلمان کا اکرام، چاہے مسلمان فاسق فاجر کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان جب تک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اس کو کلمے کی نسبت سے، اللہ کے بندہ اور حضور کے امتی ہونے کی نسبت سے ہم اس کو پورے دین پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی پوری ذمہ داریوں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی جان مال کی ساری استعداد اللہ کی نسبت پر لگانے والا بنے گا اگر ہم نے اس کا صحیح اکرام کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی بدبودار کپڑوں میں آتا، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس سے مصافحہ بھی کرتے، اس کو گلے سے بھی لگاتے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے جو مسجدوں کو نہیں آتے۔ میرے بزرگوں، ان کو سمجھا بجھا کر اللہ کے گھر میں لاویں۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کا کوئی پرانا دوست، زمانے سے اس کی ملاقات نہیں تھی، اس کی ملاقات جب ہوتی ہے کیسا وہ خوش ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کا اکرام، مسلمان کی مثال تو ایسی ہے، چاہے وہ گناہوں میں لت پت ہے، ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہے پیشاب پیخانے میں لت پت ہو گیا، اس کی ماں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنے بدن سے دور کر کے وہاں لے کے جاتی ہے جہاں پانی ہے، اور اس کے بعد اس کو دھلا کر پھر اس کو اٹھا کر کہاں رکھتی ہے؟ ارے بولو، اپنے سینے پر رکھ کر لے کے جاتی ہے۔ ہیرا نالی میں گر گیا، ہیرے کو نالی میں سے نکالو اور اس پر پانی بہا دو، اس کی قیمت بحال ہو گئی۔ بادشاہ قیمت لگا دے گا، جوہری اس کی قیمت لگا دے گا۔ میرے بزرگوں، ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی میرے بزرگوں ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک ادنا درجے کا مسلمان، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مسلمان کو اس دنیا سے جب جنت میں داخل کریں گے تو 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، اور کسی غیر ایمان والے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ کیا پتا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا، کسی غیر ایمان والے کو حقیر سمجھ لیا، کہیں اس حقارت کے گناہ کی وجہ سے تمہاری بچی ہوئی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جائے اور ایسی تم کو خدا سے دوری ہو جائے، نعوذ باللہ کہ کہیں تم اسلام ہی چھوڑ دو۔ اور تمہیں کیا پتا، اس آدمی کو اپنی بچی ہوئی زندگی میں اللہ اسلام دے دے اور وہ اللہ کا مقرب بن جائے۔ کسی مسلمان مرد کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی مسلمان عورت کو بھی حقیر مت سمجھو، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تمہیں کیا پتا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر حالت میں اٹھے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسی صفت میں ہر مسلمان کا حق بھی ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، امیر کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صبر کے ساتھ، سلوک کے ساتھ چلتا ہے، اس کا کوئی پڑوسی اس کے انتقال کے بعد 2 پڑوسی اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا پڑوسی اچھا آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس 2 کی گواہی پر اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ، حقوق کا دین بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حارثہ ابن نعمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کرائی گئی. آپ نے وہاں قرآن کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے. یہ قرآن پر حضور نے فرمایا وہ تو مدینے میں ہے، وہ جنت میں تو ہے نہیں. تو کہا گیا کہ ہاں وہ مدینے میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس بندے کا ایک عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حارثہ بن نعمان جب قرآن پڑھنے بیٹھے تو ان کے قرآن کی آواز اٹھا کر فرشتے لے آویں اور جنتی لوگوں کو سناویں. آپ نے فرمایا کیا عمل ہے؟ یہ بتایا گیا کہ ان کے ماں کی اپنے ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ سلوک کرنا یہ اللہ کو بہت ہی پسند آیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، حقوق کا دین ہے. عام مسلمانوں کا حق اور جو ہے عام انسانوں کا بھی حق ہے. غیر ایمان والوں کی بھی حقوق رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہاں تک کہ اللہ کی دیگر مخلوق کا بھی حق مسلمانوں پر ہے اور جو ہے ہمارے اوپر ہے. حقوق کا دین سمجھنا، اس کی دعوت دینا اہتمام سے، تعلیم کے حلقوں میں اکرام مسلم کے باب کی احادیث اور آیات کو سننا اور خدمت کے راستے سے ان صفات کی مشق کرنا. خدمت بہت بڑی چیز ہے. خدمت سے تواضع آتی ہے اور خدمت سے بندے کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا کام کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. پھر اس سے تواضع بڑھتی ہے، اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں، معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، معاشرت ٹھیک ہوتی ہے. حقوق کا دین ٹھیک ہوگا خدمت کے راستے سے. اپنا کام خود کرنا، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنا، اپنے امیر کو فارغ رکھنا خدمت کے راستے سے، اور عام لوگوں کی خدمت جو خدمت کے محتاج ہوں، خدمت کی ضرورت ہو. خدمت کرنے سے بندے میں تواضع آتی ہے اور ان میں صفات، اچھی صفات بڑھتی رہتی ہیں. خدمت کے راستے سے اچھی صفات بندے کے اندر بڑھتی رہتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے میں تواضع آ جاتی ہے اس بندے میں چاروں طرف سے اچھی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے بارش کا پانی جب گرتا ہے تو پانی چاروں طرف سے نشیب میں جمع ہوتا ہے، جو زمین نیچی ہوتی ہے وہاں سارا پانی جمع ہوتا ہے. ایسے ہی اس بندے میں جس میں تواضع ہوتی ہے اس میں چاروں طرف سے اچھی صفات منتقل ہوتی رہتی ہے. اللہ ہم سب کو تواضع کی زندگی عطا فرمائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تکبر بہت نقصان دینے والی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. شیطان کو بلند بارگاہ سے گرانے والی چیز تکبر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کی وجہ سے اپنی بڑائی سامنے آئی، اللہ کا حکم آنکھ سے اوجھل ہو گیا. تکبر اللہ کے درمیان میں حجاب بن جاتا ہے اور آدمی کو سو دور چلا جاتا ہے. تکبر بہت ہی نقصان دینے والی چیز ہے. اللہ ہمیں تواضع نصیب فرمائے. خدمت کے راستے سے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے اور ہر وقت ان صفات کو اندر میں لانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے. پانچویں اور میرے بزرگوں، دین کی حفاظت ہوتی ہے حقوق کی ادائیگی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے پاس نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات ہے، حج زکوٰۃ ہے اور دیگر عبادات کی لائن کی نیکیاں ہیں، وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں. وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کی، بھائیوں کا بہنوں کا حق میں بے ترتیبی کر لی، لوگوں کی زمینیں دبا لی، لوگوں کو ستایا، ظلم کیا، لوگوں کا مال لے لیا. الغرض حقوق لوگوں کے اس کے اوپر ہیں. قیامت میں حقوق والے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اس کی نیکیوں میں سے وزن کر کے ان کا حق پورا کیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق باقی رہ جائیں گے. تو لوگوں کے حقوق کے برابر ان کی برائیاں وزن کر کے ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے. اپنے دین کی حفاظت، نماز روزے کی عبادت کی حفاظت،
میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم بات ہے۔ پانچویں صفت تصحیح نیت کی ہے، ہر عمل میں نیت کو درست کرنا۔ نیت کے بارے میں نے شروع میں اہتمام سے آپ کے سامنے اس خروج سے متعلق، اپنے ہر عمل سے متعلق نیت کے بارے میں عرض کیا۔ ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہجرت کر کے جا رہا اپنا گھر وطن چھوڑ کر، ایک خاتون ہے جن سے پیغام دیا شادی کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی شادی تو منظور ہے لیکن ہم آپ کے یہاں نہیں رہ سکتے، آپ کو تو ہمارے یہاں رہنا پڑے گا۔ وہ اپنا گھر وطن چھوڑ کر اس شادی کو منظور کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا مدار نیت کے اوپر ہے، عمل کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہجرت جیسا عمل اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف بنے گی، اور ہجرت اگر دنیا کے لیے ہے تو دنیا کے لیے بنے گی، اور ہجرت شادی کے لیے ہے تو شادی کے لیے ہو جائے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس کے لیے ہجرت کی اسی کے لیے ہو جائے گا۔ اپنے ہر عمل میں تصحیح نیت کی فکر، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس کی اہتمام سے دعوت، تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے بیٹھ کر تصحیح نیت کو سننا اور اپنے ہر عمل میں نیت کو ٹھیک کرنے کی مشق کرنا۔ شروع میں، درمیان میں تجدید نیت، اور آخر میں استغفار اور دعا مانگنا عمل کی قبولیت کی۔ اس سے عمل قابل قبول ہوگا۔ اس سے عمل کیا ہوگا؟ عمل قابل قبول ہوگا۔ عمل میں اخلاص آتا ہے۔ دیکھو میرے بزرگوں، تین چیزیں بہت اہم حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آدمی کا عمل دربار الہی میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تین چیزیں نہ ہوں۔ ایک تو ایمان ہے، ایک شرط ایمان کی، دوسری شرط علم کی، اور تیسری شرط اخلاص کی۔ پہلی شرط ایمان کی، دوسری شرط علم کی، اور تیسری شرط اخلاص کی۔ اور ایمان جتنا آئے گا اتنا ہی اخلاص آئے گا، اور علم کی تحقیق یہ ہماری اپنی فکر ہوگی کہ ہر کام میں نبی کا طریقہ، ہر کام میں نبی کا طریقہ، ہر کام میں نبی کا طریقہ۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح سے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا، عملوں میں اخلاص پیدا کرنے کی محنت کرنا، فکر کرنا۔ جب روزانہ ہم مذاکروں میں اپنے تعلیم کے حلقوں میں لاویں گے، اور اپنی انفرادی دعوتوں میں لاویں گے، اپنی اجتماعی دعوتوں میں لاویں گے، تو میرے بزرگوں پھر یہ صفات بڑی اہم صفات ہیں، یہ ہماری زندگی میں آویں گی۔ صفات سے آدمی قیمتی بنتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی زندگی اور عمل قبول ہوتا ہے۔ چھٹی صفت دعوت و تبلیغ کی ہے۔ دعوت اللہ اس امت کے ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا یہ بلانا حق ہے اور سچ ہے، اور یہی میرے متبعین کا بھی راستہ ہے۔ اور اس دین کی امانت کو تھوڑی ہو یا زیادہ دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی حجۃ الوداع میں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، کہ ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی دین کی امانت کو دوسروں تک پہنچائے، اور یہ امانت پوری امت کی مشترکہ امانت ہے، یہ پہنچانے کی ذمہ داری۔ اس لیے یہ امت نقل و حرکت کی ذمہ داری پر ڈالی گئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مبارک محنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے کی سنت کو عام کرنا، پائیدار کرنا، مضبوط کرنا، اس کا رواج ڈالنا، اور دوسرے ہر مسلمان راہ خدا کی تکلیفوں کے فضائل، راہ خدا کی محنت و جانفشانیوں کے فضائل اس قدر سنے کہ ہر مسلمان راہ خدا میں مرنے کا جذبہ رکھے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس کی دعوت اہتمام سے دی جائے، تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے اس کے فضائل سنیں، اور پابندیوں سے اپنا پابندیوں سے چلاویں۔ سالانہ 4 مہینے اللہ پاک توفیق دے، مدنی صحابہ کی ترتیب پر سالانہ 4 مہینے لگاویں۔
اپنے مال کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے کاروبار کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ راہ خدا کے لیے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں صحابہ گئے، ان کی زندگی کا عام حساب لگانے پر 4 مہینے سالانہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی تھے۔ اللہ کے راستے کا خروج میرے بزرگوں یہ دین میں پختگی لاوے گا، اللہ سے تعلق کو بڑھاوے گا، اللہ کے نبی کی نسبت قائم مضبوط کرے گا۔ اللہ کے راستے کا خروج میرے بزرگوں یہ جو ہے اپنے دین پر استقامت لاوے گا۔ اس کی دعوت اہتمام سے پابندی اس کی اہتمام سے سالانہ 4 مہینے اور مہینے کے 10 دن اور اپنے مقامی کام، اپنی مسجدوں کے گشت، اس کے لیے اپنے کو فارغ کرنا، اپنے ساتھیوں کو فارغ کرنا، اپنے محلے کے مصلیوں کو فارغ کرنا، جہاں جماعت جائے وہاں بستی کے لوگوں کو اپنے ساتھ محنت میں لینا، ہر مسلمان کو محنت سے گزارنا، پابندی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دعوت کے اندر سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ 3 کام بہت اہم ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کام کے لیے سینہ کھول دیں گے اگر یہ 3 کام کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک تو فرمایا عمومی تعلیم، اور فرماتے تھے صحابہ کی تعلیم جو مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے تھے وہ نمازوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی تھی، نمازوں کے علاوہ اوقات میں آ کر علم کے حلقے قائم کرتے، تعلیم کے حلقے قائم کرتے، ایمانی مجلسیں قائم کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے بھی اور ہر جگہ جہاں ہماری جماعتیں جائیں وہاں مقامی لوگوں کو محنت میں جوڑنا اور گھروں کی تعلیم میں مشورہ زندہ کرنا تاکہ پابندی سے تعلیم چلتی رہے اور گھر کے مرد پابندی سے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوں، اور مسجدوں کے مشوروں میں اعلان کو زندہ کرنا تاکہ محلے کے سارے مصلی اس کام سے جڑیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں، ورنہ 2 جماعت بن جائے گی۔ مصلی لوگ سمجھیں گے یہ کام تبلیغ والوں کا ہے، اور تبلیغ والے بھی جب سب چلے جائیں گے تو بیٹھ کر مشورہ کریں گے۔ روزانہ کے مشورے کا اعلان زندہ کرنا، اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ 2.5 گھنٹہ روزانہ دیتے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ دیں گے، 1 گھنٹہ دیں گے، 2 ملاقاتوں میں ساتھ رہیں گے، وہ بھی انشاءاللہ محنت کے ماحول میں آ جائیں گے۔ امت کا غم، امت کی بے دینی کا احساس ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوگا اور بے حسی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ کی مدد کا آدمی مستحق بنتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی ذمہ داری اوڑھتا ہے۔ اللہ کی مدد ہر بندے کے ساتھ ہو، اہتمام کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے ماحول میں ہمیں محنت کے ساتھ چلنا ہے۔ عمومی گشت میں اہتمام سے لگنا، دوسرا گشت اس میں اہتمام سے لگنا، جہاں جماعتیں جا رہی ہیں وہاں پر جا کر گھروں میں تعلیم شروع کراویں، گھروں میں تعلیم شروع کراویں، 10-20 گھروں میں تعلیم شروع ہو، اور تعلیم کا حلقہ ہر مسلمان کے گھر سے متعلق ہے۔ یہ نہیں کہ جو جماعت میں گیا ہوا ہو اسی کے گھر میں تعلیم ہوگی، اور جس کے گھر کے لوگ اتنے بے پڑھے لکھے ہیں کوئی آدمی کتاب نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد کی تعلیم میں شریک ہو کر اور باتیں سن کر محفوظ کر کے آویں، جتنی بات یاد رہے وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سناویں۔ جی آج مسجد میں آدھے گھنٹے کی تعلیم ہوئی، اس میں یہ بات بھی آئی، یہ بات بھی آئی، یہ بات بھی آئی، یہ بات بھی آئی، یہی گھر کی تعلیم زندہ ہو گئی۔ دور صحابہ میں یہی شکل تھی۔ مسجد سے امت کے بالغین جڑے ہوئے تھے، اور نمازوں کے علاوہ اوقات میں لوگ مسجد کے عمل میں شریک ہوتے، اور مسجد کی خیر، مسجد سے علم، مسجد سے ایمانی فکریں وہ لا کر اپنے گھر والوں کو دیتے۔ 100% ماں باپ کے ذریعہ بچوں کی تربیت ہو رہی تھی، اور بچوں میں علم آ رہا تھا، بچے ایمانی رنگ برنگ رہے تھے۔ جو جذبہ بڑوں کا وہی جذبہ عورتوں کا، اور وہی جذبہ بچوں کا۔ مسجدیں آباد تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی اعمال سے آباد تھی۔ اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتیں، واپس آنے والی جماعتیں مسجدوں میں، ہماری سیروزہ جماعتیں ہماری مسجدوں میں واپس آتی ہیں۔ چلے 3 چلے کی جماعتیں ٹھیک ہے مراکز میں آتی ہیں، صدر مقام پر آتی ہیں، جانے والی جماعتوں کو روانگی، ہدایات، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی
جو جماعت نقد نکلے اس کے سامنے ہدایات کی بات آوے، تفصیل سے، نیت اور مقصد سے لے کر پوری تفصیل سے کام آوے، تاکہ اصولوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر اصولوں کے ساتھ وقت گزارا گیا تو یہ کام ہمارے ایمان کے بننے کا اور یقین کے ٹھیک ہونے کا، ہمارے جذبہ کے بدلنے کا، فکر کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ کام بہت اہم ہے، تو گھروں کی تعلیم شروع کرانے کی فکر کریں۔ محلے کا گشت، اس کی صحیح ترتیب، اپنی موجودگی میں مقامی لوگوں کو محلے کے گشت کی اہمیت سمجھانا اور 2 نمازوں کے درمیان میں وقت فارغ کر کے اس عمل میں لگنا، مقامی کام کی پوری ترتیب۔ دوسرا گشت زندہ کرانا، دوسرا گشت اس میں چند باتوں کا اہتمام کرنا ہے اور کرانا ہے۔ ایک تو جماعت کی شکل میں جماعت دوسری مسجد میں گشت کے لیے جائے، اور جہاں جائیں وہاں والوں سے ہی زیادہ سے زیادہ کام لیں، انہی کو متکلم بنائیں، انہی سے اعلان کراویں، انہی کو ذمہ دار بناویں گشت کی جماعت میں۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ اپنی مسجد سے 2 ہی آدمی سے ہی اپنا 2.5 گھنٹہ پورا کرنے کے لیے اس مسجد کے ماحول میں بھی بھیجیں، اور اس درمیان میں جو بھی 2-4 آدمی 3 دن کے لیے تیار ہوں ان کو اپنی مسجد کی جماعتوں کے ساتھ جوڑ کر لے جائیں۔ جماعت پوری تیار ہو، اس میں ذمہ دار لگانے کی فکر کریں تاکہ ان کا وقت صحیح گزرے۔ جانے میں روانگی ہدایات، واپسی میں کارگزاری اور واپسی میں مقامی کام کی اہمیت ان کے سامنے آنی چاہیے۔ اس طرح سے اگر دوسرا گشت کسی مسجد میں آپ نے زندہ کر دیا تو وہاں ایک مسجد کے ذریعہ سال بھر میں اگر 5 ہفتے میں 4 ہفتے میں کسی مسجد میں گشت شروع ہو گیا تو میرے بزرگوں سال بھر میں 8 مسجدوں میں کام شروع ہو جائے گا۔ ایک مسجد کے لوگ آئے، ایک صاحب کہنے لگے ہماری مسجد کی جماعت میں 120 آدمی ہیں اور ہم لوگ دوسرا گشت 12 جگہ کرتے ہیں، 4-5 ہفتے میں ایک مسجدوں کا کام شروع کراتے ہیں۔ 12 مسجدیں 10-10 آدمی کی دوسرے گشت کے لیے جاتی ہے۔ سال بھر میں 100 سے زیادہ مسجدوں میں کام شروع کرایا۔ سال بھر میں 144 کا حساب آتا ہے۔ اگر ایک مہینے میں ایک مسجد میں کام شروع ہوا تو 144 مسجد کا حساب آئے گا۔ 144 مسجد میں ایک مسجد والے کام شروع کرا دیں گے۔ کام میں صبر ہے، جلدی بازی نہیں ہے، برداشت ہے، اور کام میں پابندی ہے، استمرار ہے، استقامت ہے۔ دھیرے دھیرے صبر و تحمل کے راستے سے، برداشت کے راستے سے یہ کام آگے بڑھتا ہے اور جگہ لیتا ہے۔ وہ آدمی بھی کام میں لگ جائے گا، وہ خود ہی کہے گا میں نہیں سمجھ سکتا میں کیسے 3 دن گیا، میں نہیں سمجھ سکتا میں کیسے 4 مہینے میں چلا گیا، میں کیسے 40 دن میں چلا گیا۔ کام، نقد، نقل و حرکت، ہر جگہ سے نقد، نقل و حرکت، اور ہر جگہ میرے بزرگوں، ہر جگہ مقامی کام کی فکر، مقامی کام کی فکر۔ عمومی گشت، ظہر کی نماز کی بات چیت سے، ظہر کی نماز کی بات چیت میں مقامی لوگوں کو اپنی جماعت کا اللہ کے دین کی محنت کی نسبت سے ساتھ دینے پر لوگوں کو آمادہ کرنا۔ ہجرت و نصرت کی لائن کی اہمیت، مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لینا۔ جو لوگ پرانے حضرات ہیں ان حضرات کو اپنے مشوروں میں شریک کرنا اور ان کو اپنا ہم خیال بنانا نقد جماعت نکالنے کے اوپر۔ جب پرانے حضرات مقامی لوگ نقد جماعت نکالنے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، ہم خیال ہو جاتے ہیں، تو میرے بزرگوں نقد جماعت بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ تاریخیں بات کی دیتے ہیں، مقامی لوگوں نے مشورہ ادھار کا بہت لمبا طے کر رکھا ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی اشکال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس تاریخ میں لوگ نکلیں گے، لیکن یہ نقد جماعت نکالنے کی فکر، نقد آنے والی جماعت اس کی فکر کرے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بعد میں جو ان کا نام آیا ہے وہ اس میں سے بہت سے لوگ نقد تیار ہو کر راہ خدا میں نکلیں گے۔ جو بعد میں تقاضے ہیں وہ آسانی سے ان نقد نکلنے والوں سے پورے ہو جائیں گے۔ نقد جماعت کا نکالنا، اس کی فکر، اصولیابی، محنت، گھر ایک آدمی کے اندر استعداد پیدا ہو کہ وہ نقد نکلے، اور اگر نقد نہیں نکل سکتا تو نکلنے کا دن تاریخ متعین کرے۔ بستی کے اندر دین کا ماحول بنے، بچے بڑے چھوٹے مسجد کی طرف متوجہ ہوں، مسجد میں آمد و رفت بڑھے اور مسجد کا ماحول ان کے اوپر اثر انداز ہو۔ پھر مقامی کام کی طرف بھی توجہ دلانا، نقل و حرکت کے ساتھ مقامی کام کی طرف توجہ دلانا۔ روزانہ کی محنت میں فجر کی نماز کے بعد بیان ہوا،
تشکیل ہوئی. تشکیل فجر کی نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. بہت سے نئے نئے لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں, بہت سے نئے نئے لوگ نماز میں آتے ہیں فجر کی, وہ شام کے بیان میں نہیں تھے, گشت میں نہیں تھے. تشکیل بھی ہونی چاہیے. تشکیل جب ہوگی تو بہت سے لوگ اور لوگ بھی نام دیں گے. نقد نکلنے والی جماعت میں کوئی اپنے بھائی کو دے گا, کوئی اپنے بیٹے کو دے گا, کوئی خود ہی چلا جائے گا. نقد تشکیل, ان کی حصولیابی کی فکر. صبح کے بیان کے بعد بیچ میں ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے, ہم اس میں ناشتہ بھی کر لیں اور اپنی تعلیم سے پہلے اس کی تیاری بھی کر لیں گے. تعلیم ہماری 9:30-10 بجے طے ہے. بیچ میں تھوڑا سا وقت ہے, مقامی حضرات اپنا 2.5 گھنٹہ لے کر آ گئے, ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ہے. اور 2.5 گھنٹے کی محنت میں ساتھی ہمارے زیادہ ہیں, ہمارے ساتھی بھی ہیں. مسجد کو آباد رکھتے ہوئے مسجد کے باہر کی گھر گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب قائم کریں. مغرب کے بعد عمومی گشت ہے, عصر بعد ہمارا وقت خالی ہے, تو عصر کے بعد بھی مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر اس طرح سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. اور اپنے ہر گشت و ملاقات میں مسجد کو آباد رکھیں. مسجد کی آبادی کی محنت یہی ہے. امت مسجد سے مانوس ہو, اعمال مساجد سے ان کے اندر انسیت پیدا ہو, مسجدوں کی وحشت ٹوٹے. روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو دیکھو مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو مسجدوں کو آباد کرنا, مسجدوں میں آمد و رفت بڑھانا اور مقامی لوگوں کو یہ ترتیب سمجھانا کہ بھئی اپنے ساتھی اس طرح سے ملاقاتیں کریں کہ چاہے 2 ہی ساتھی مسجد میں ہوں اور عمل چلتا رہے, اور باہر کی ملاقاتیں گھر گھر کی. جو بندے مسجد میں نقد آنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کو نقد تیار کر کے مسجد میں بھیجا جائے, پہنچایا جائے. اور نقد تیار نہیں ہوئے کسی عذر کی وجہ سے تو ان کو جو ہے وہیں بات کی جائے, ان کی وہیں تشکیل کی جائے. اور ہاں, مسجد کے لیے ان سے بھی وقت مانگا جائے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, لوگوں سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ اپنے وقت پر مت کرو. ان سے یہ کہو جو بھی آپ کا فارغ وقت ہے آپ اس وقت میں اپنا وقت فارغ کر کے مسجد تشریف لے آئیں. جتنا مسلمانوں کا مسجد سے ربط بنے گا, مسجد میں آمد و رفت بنے گی, میرے بزرگوں مسجد کی خیر ان کی زندگیوں میں آئے گی, مسجد کی خیر ان کے گھروں میں جائے گی. عبادت کا ماحول ہوتا ہے. آدمی مسجد میں آیا, اس کا دل چاہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں, اس کا دل چاہتا ہے میں کچھ قرآن پڑھ لوں, قرآن شریف کی تلاوت کر لوں. مسجد کا ماحول میرے بزرگوں آدمی کے اندر ایمان کو اجاگر کرے گا. اب آدمی کی فکر بڑھاوے گا, فکر آخرت پیدا ہوگی. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں, ہر جگہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر کام کرنا اور مقامی لوگوں کو مقامی کام کی پوری ترتیب سمجھانا اور اپنے سامنے کام پر لگانا. ایسی بستی میں فضا بن جائے کہ میرے بزرگوں اس بستی میں کام ہونے لگے, کام زندہ ہو جائے گا. تو میرے بزرگوں کام اپنی جگہ بنائے گا پانی کی طرح سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, جو علم لے کر آئے ہیں, جو راستہ لے کر آئے ہیں, اس کی مثال پانی کی ہے. پانی جب گرتا ہے تو اپنا راستہ بناتا ہے, چلتا ہے. ہاں, کہیں اگر راستے میں رکاوٹ ہوگی تو تھوڑا سا اونچا ہو کر اوپر سے جائے گا. محنت میں استقامت, محنت کو ذمہ داریوں سے کرنا. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی محبت کے ساتھ چلیں, اجتماعیت کے ساتھ چلیں, ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ہو. یہ راستہ خوبیوں کا لین دین ہے. اپنے مقام پر اپنی مسجد وار جماعتیں اجتماعیت کے ساتھ چلیں, تواضع کے ساتھ چلیں, محبت کے ساتھ چلیں, چھوٹے بن کر چلیں. بڑا بننے کا جذبہ نہ ہو, فیصل بننے کا اور ذمہ دار بننے کا جذبہ نہ ہو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر آدمی کو ذمہ داریوں پر قیامت کے دن سوال کا اور اللہ کی طرف سے باز پرس کا اگر احساس ہو جائے اور استحضار ہو جائے تو دنیا میں کبھی ذمہ دار بننے کا جذبہ نہ ہو. جماعتوں میں اس امیر کی مدد ہوتی ہے جس کے اندر بڑا بننے کا, امیر بننے کا جذبہ نہیں ہوتا, اور فرشتہ اللہ لگا کر اس کی مدد فرماتے ہیں. اور جس کے اندر امیر بننے کا, بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے, میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ کام تواضع کا ہے, نبوت کا کام ہے. مزاج نبوت کے ساتھ کریں گے تو میرے بزرگوں ہم اس مبارک محنت میں خود بھی اس سے فائدہ اٹھاویں گے اور امت کو نفع ہوگا. کام کار نبوت ہے,
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، بصیرت کے ساتھ اس کام کو کرنا. ہمارے ایک ایک کام کرنے والے پرانوں کا مجمع ہے، ایک ایک کام کرنے والے حیات الصحابہ انفرادی طور پر خوب پڑھا کریں تاکہ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہو. صحابہ کی زندگی سامنے ہوگی، محنت میں صحیح چلنا آسان ہو جائے گا. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی نمونہ ہے، ان کے معاشرتی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی اجتماعی زندگی نمونہ ہے، ان کی انفرادی زندگی نمونہ ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور خدمت کے جذبے سے چلیں. خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین یہ راستہ ہے. نکلنے والے بھائی اپنے مقام پر بھی اسی انداز سے چلیں، اپنے آپ کو مشوروں کا پابند کریں، مسجد کے ماحول کا پابند کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھائی مسجدوں میں دنیا کی باتوں سے احتیاط کریں اور آوازیں بلند نہ کریں. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں میں شور ہونے لگے. مسجدوں کی صفائی کا خیال ہو، ادب کے ساتھ رہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے، اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہماری زندگی کو ٹھیک کرے گا. تربیت ہوگی، تربیت کی جگہ ہے. جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے. بازار کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی دعوت میں لکھا ہوا ہے سہارنپور سے واپس آئے نظام الدین. اس وقت میں کئی علماء موجود تھے. ان علماء نے سوال کیا کہ حضرت آپ سہارنپور سے آئے، بہت غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں بھائی غم کی بات آئی. کیا حضرت کیا بات آئی؟ فرمایا ہاں مجھے سہارنپور میں یہ پتا چلا کہ جماعتیں وہاں کام کر رہی ہیں اور جماعت کے ساتھی نکل کر بازار میں گھوم رہے تھے. اس کا مجھے غم ہو رہا ہے، اس کا مجھے صدمہ ہے. بازار میں نہ گھومیں، بازاروں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں. ہاں محنت میں اپنے آپ کو لگاویں اور اعمال مسجد میں اپنے آپ کو جوڑیں. مسجد کے باہر یا تو خدمت کے لیے، خدمت کا سامان لینے کے لیے، اور وہ بھی دعوت دینے کی نیت سے. ہم جس کے ہاں سامان خریدیں گے ان کو سلام کریں گے، ان سے ربط بڑھاویں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو یہ کام سمجھاویں گے، دعوت دینے کی نیت سے. مسجد کے باہر تعلیمی گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت. ہاں عمومی گشت، گھر گھر کی ملاقاتیں. جتنی میرے بزرگوں اپنے آپ کو اعمال دعوت میں لگاویں گے، کبھی دعوت کے عمل میں، کبھی تعلیم کے عمل میں. تعلیم اجتماعی بھی ہوگی اور تعلیم انفرادی طور پر بھی ہوگی. سیکھنا سکھانا، فضائل کی کتابوں کا مطالعہ، مسائل کا سیکھنا انفرادی طور پر. اور عبادات میں نماز ہے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. خدمت والوں کی بھی کوئی نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے. روایت میں آتا ہے جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو دو قسم کی برات عطا فرماتے ہیں. ایک تو جہنم سے چھٹکارے کی اور دوسرے نفاق سے بری ہونے کی. اللہ کے راستے میں اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ہی اذان سے پہلے باوضو ہو جائیں اور اپنا بستر لوگوں کے جانے کے بعد لگاویں اور لوگوں کے آنے سے پہلے بستر لپیٹ کر رکھ دیں. اپنے آپ کو پابند کریں. نماز جماعت کے ساتھ، نماز کی آگے پیچھے کی سنتیں موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، بعد کی سنتیں ہیں. ساری سنتوں کا اہتمام کرو اللہ کے راستے میں. جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور ہر کام میں سنت کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو 4 انعام دیں گے. نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈالیں گے، فاسق فاجر لوگوں کے دل میں اس کا رعب ڈالیں گے، اور رزق میں وسعت دیں گے، دین میں پختگی دیں گے. ہر کام میں سنت طریقے کا اہتمام اور فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نفلوں کا بھی اہتمام ہو، جس میں موقدہ بھی ہے اور غیر موقدہ بھی ہے. جن بھائیوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنے کی بھی فکر کریں. تاخیر تو اللہ کی طرف سے معاف ہو سکتی ہے، لیکن اصل نماز جو چھوٹی ہوئی ہے اس کی معافی تو جب ہوگی یا تو وہ نماز پڑھی جائے زندگی میں یا اس کا صدقہ ادا کیا جائے. بہت ہی اہم بات ہے. چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگاویں. 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی بالغ ہونے کے بعد سے اگر ایک وقت کی نماز کی قضا کر لی تو سال بھر میں 1 سال کی نماز قضا ہو جائے گی. اور ایک وقت میں اگر 2 وقت کی نماز کی قضا کر لی، 2 دن کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اپنے وقت پر آگے پیچھے پوچھ کر علماء سے، تو پھر کیا ہوگا؟ 1 سال میں 2 سال کی نماز قضا ہو جائے گی. آسان بات ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا، جس کو قضاء عمری کہتے ہیں. اور میرے بزرگوں باقی عام طریقے سے فرضوں کے ساتھ
اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، چاش کی نماز میں روزی کی برکت، مغرب کی نماز کی 6 رکعتیں وہ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب، تہجد کی نماز صالحین کا طریقہ، تہجد کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنائے بغیر موت نہیں دیں گے۔ تہجد کی نماز آپ کی دعوت کی جڑ جماوے گی، تہجد کی نماز آپ کی دعوت کی جڑ جماوے گی، دنوں میں دعوت دینے میں قوت آئے گی جب رات کی تہجد کی نماز کی پابندی کریں گے۔ کوئی بھائی اگر رات کو نہیں اٹھ سکتا تو علماء نے لکھا ہے وہ رات کو عشاء کے بعد ہی 2-4 رکعت پڑھ لے، عشاء کے بعد ہی 2-4 رکعت پڑھ کے سوئے۔ تہجد کی نماز کی پابندی، ہاں اہتمام کے ساتھ رات کی تہجد دن کی دعوت میں آپ کی قوت لاوے گی۔ پڑھیں گے بھائی، جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ تہجد کی نماز کی پابندی، دن میں محنت، دن میں اپنے آپ کو بندوں میں تھکانا، اللہ کو ترس آ جائے، انسانی قلوب کے پلٹ دینے کا اللہ فیصلہ کر دے، انسانی قلوب پر ترس کھانا، محنت کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑا عمل، بڑا درجہ رکھا اس کا، اور رات کو دعاؤں کا اہتمام۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے اس انداز سے اللہ کے راستے میں وقت گزاریں اور اس طرح سے محنت کریں اور اس طرح سے اپنے آپ کو عملوں میں لگائیں۔ عبادت بھی ہے، عبادت میں تسبیحات کی تفصیل آ گئی، خدمت کے عمل کی بھی تفصیل آ گئی، اور اپنے آپ کو سوال سے بچانے، سوال نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اسلام پر اس سے عہد لیا تو آپ نے اس کا بھی عہد لیا کہ یہ کہو ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ سوال نہیں کرنا، دل کا سوال نہیں کرنا، دل میں کسی بات کا سوال نہ آوے، اور فضول خرچی سے بچنا، جس کی تفسیر رات مولانا نے بیان میں فرمائی تھی۔ فضول خرچی سے بے برکتی آتی ہے، فضول خرچی دھیرے دھیرے آدمی کو حرام خرچوں کی طرف لگا دیتی ہے۔ تو سوال میں بھی، سوال سے جو چیز آتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور سوال ذلت کی چیز ہے۔ دل کے اشراف سے جو چیز جو ہے آتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور فضول خرچی سے بے برکتی آ جاتی ہے۔ اور بلا اجازت کسی کا سامان استعمال نہیں کرنا۔ ضروریات میں نعم، ضرورت اپنی پوری کرنی ہے، کھانا بھی کھا لینا ہے وقت پر، اور جو ہے آرام بھی کرنا ہے وقت پر، آرام بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور اسی طرح سے اپنے نہانے دھونے کی ضرورت بھی مختصر طریقے پر جلدی سے پوری کرنے لی ہے۔ ہاں، اور ضرورت کی باتیں ہیں، ضرورت کی باتیں کر لی، لایانی باتوں سے بچنا ہے۔ لایانی باتیں اسلام کے حسن کو ختم کر دیتی ہیں۔ آدمی کے عمل کا، اسلام کا حسن بڑھتا ہے لایانی باتوں سے بچنے سے۔ لایانی بات میں لگ گئے اسلام کا حسن چلا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے آپ کو پابندیوں سے چلانا ہے، اور رات کو اپنے لیے بھی خوب دعائیں مانگیں ہدایت کی، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت دعائیں مانگیں۔ رات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے راستے کی دعائیں نبیوں جیسی قبول ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو یکسو کرنا نماز کی طرح سے، اور اپنے اوقات کو ایسے گزارنا جیسے ایک امام کے تابع ہو کر نماز پڑھی جا رہی۔ اپنے گھر والوں کو خط کے ذریعے مطمئن کر دیں۔ آج کل کے چالو چیزوں کے ذریعہ اپنے گھر سے رابطہ نہ کریں، ورنہ آپ کے سفر میں خروج میں نقصان پہنچے گا، یکسوئی نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، گھر سے خط و کتابت کوئی حرج نہیں، آپ اپنی خیریت لکھ دیں، اپنے سفر کی کارگزاری لکھ دیں، اور کوئی حرج نہیں۔ باقی اس زمانے میں ٹیلی فون کا استعمال نہ ہو، اگر آپ ٹیلی فون لے کر آ گئے تو اس کو لے جا کر وہاں جمع کر دیں، یکسو ہو کر وقت لگا لیں، پھر نکلنے کا فائدہ ہوگا۔ بے احتیاطی سے اور لاپرواہیوں سے، بے احتیاطیوں سے کام کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ و منوالہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، یکسوئی سے کام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو انہماک کے ساتھ کام میں لگانا ہے، اور اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو تھکاویں گے، ہاں، عمومی گشت روزانہ کریں، عمومی گشت روزانہ کریں۔ نکلنے والے بھائیوں کے لیے عمومی گشت روزانہ، مقام پر تو ہفتے میں 2 گشت کریں گے، لیکن نکلنے والے روزانہ گشت کریں گے۔ بستی بڑی ہے تو اس کو 3 حصوں میں کر لو، ایک حصے میں آج گشت کریں، ایک حصے میں کل گشت کریں گے، ایک حصے میں پرسوں گشت کریں گے، اور جس حصے میں گشت ہو اس حصے کے لوگوں کو نقد مسجد میں لاویں گے، بات چیت بھی ہوگی، تشکیل بھی ہوگی، نقد جماعت بھی بنے گی۔ عمومی گشت روزانہ ہوگا۔
بستی اگر چھوٹی ہے تو میرے بزرگوں جلدی سے کام نمٹا کر دوسری بستی میں جائیں گے، اور کام باقی ہے تو بستی نہیں بدلنی، کام اگر باقی ہے تو بستی نہیں بدلنی، کام پورا کر کے آگے بڑھنا ہے، کام پورا کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں آگے کی باتیں انشاءاللہ حضرت مولانا فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔